السلام علیکم۔ جعفر ایکسپریس پر بلوچ دہشت گردوں کا قبضہ ختم کر کے وہاں سے تمام یرغمالیوں کو رہا کرا لیا گیا ہے۔ اس بات کا اعلان انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کے سربراہ جنرل احمد شریف چودھری نے کیا مختلف ٹی وی چینلز کے ساتھ انٹرویو میں، اور آئی ایس پی آر سے جو ٹکرز آئے اس کے مطابق۔ اس میں اعداد و شمار میں ہم نہیں جاتے اس کا، کیونکہ بلوچ لبریشن آرمی نے کوئی دعوے کیے، جبکہ پاکستان کی مسلح افواج جنہوں نے 24 گھنٹے سے زیادہ سخت جد و جہد کے بعد بالآخر تمام لوگوں کو بحفاظت وہاں سے نکال لیا، ان کے مطابق جو کیجولٹیز ہیں یا زخمی افراد ہیں ان کی تعداد اس سے کہیں کم ہے جو بلوچستان لبریشن آرمی کا دعویٰ ہے۔ اب یہ سلسلہ 11 مارچ کو صبح شروع ہوا تھا، جب جعفر ایکسپریس کوئٹہ سے چلی اور اس کے بعد دریا بولان سے گزرتے ہوئے اس پہ راستے میں اس پہ حملہ کر کے پہلے اس کے انجن کو اڑایا گیا، اور اس کے نتیجے میں جب گاڑی رک گئی، اس کے ڈبے ڈی ریل ہوئے، تو پھر جو بلوچ سرمچاری تھے انہوں نے اس پہ حملہ کر دیا اور ٹرین سمیت مسافروں سمیت انہوں نے یرغمال بنا لیا ٹرین کو بھی، اور ٹرین میں موجود سول اور نان سول جتنے بھی لوگ تھے اس میں کئی فوجی اہلکار تھے، لیویز کے، ایف سی کے، جو چھٹی پہ گھر جا رہے تھے۔ اب 36 گھنٹے سے زیادہ یہ سلسلہ چلا، اور اس دوران بہت چیمگوئیاں ہوئیں، بہت پاکستان کے حوالے سے خبریں، خاص طور پہ بھارت میں غیر معمولی دلچسپی کا اظہار کیا گیا، اور ایسے لگ رہا تھا کہ پاکستان سے زیادہ لمحہ بلمحہ خبریں جو ہیں وہ بھارتی ذرائع ابلاغ کو مل رہی ہیں۔ خود میرے ساتھ بھی کئی لوگوں نے، این ڈی ٹی وی نے، ویون ٹی وی اور 2-3 اور چینل تھے، انہوں نے جو انٹرویوز کیے اسے یہ لگ رہا تھا کہ ہم سے زیادہ باخبر وہ تھے۔ اب پاکستان کی طرف دیکھیں تو اس تمام واقعے کے دوران سردار اختر مینگل نے بڑا ہی 2-3 تلخ قسم کے بیانات دیے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کا کوئی ایسا علاقہ باقی نہیں رہا جہاں حکومت یہ دعویٰ کر سکے کہ اس کا کنٹرول ہے، وہ یہ جنگ ہار چکے ہیں، یہ کہانی ختم ہو چکی ہے۔ پھر انہوں نے الیکشن کے حوالے سے بھی بہت بڑا الزام لگایا اور کہا کہ ہمارا مینڈیٹ ریٹرننگ آفیسر نے نہیں بلکہ کور کمانڈر نے چرایا، سیکٹر کمانڈر نے اور حوالدار نے چرایا آئی ایس آئی کے، یعنی ایک بہت بڑا الزام تھا جو پہلی مرتبہ سردار اختر مینگل نے لگایا۔ لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں، ہم اس کے بارے میں پہلے بھی انتباہ کرتے رہے ہیں، اور ہم سب کو کہتے رہے کہ اپنی غلطیاں مان کے سب ایک لائے عمل پہ متفق ہو جائیں، لیکن ان کی کسی نے نہ سنی۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ میں سب کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں، وفاقی حکومت، سیاسی پارٹیاں، عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ، جنہوں نے زیادتیوں کی وجہ سے بلوچستان کو اس نہج پر پہنچایا، مگر اب حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ نہ یہ ہمارے اختیار میں ہے اور نہ ہی وفاقی اداروں کے اختیار میں۔ اس طرح جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں عادل بازئی، انہوں نے پھر ایک بیان میں یہ کہا، بلکہ ایک ٹی وی پروگرام میں انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے مسائل کا حل کوئی آپریشن نہیں بلکہ شفاف الیکشن ہے۔ میرے علاوہ کوئٹہ میں کوئی کوئٹہ کا منتخب نمائندہ دکھا دیں، کوئی کلات تو کوئی جوب سے لا کر مسلط کر دیا گیا، کوئی 5ویں نمبر پر ہار کر سو رہا تھا اسے جتوا دیا گیا۔ اگر جب اس طرح کے کام ہوں گے تو پھر جو جعفر ایکسپریس کے ساتھ ہوا یا اس سے پہلے جو حالات واقعات ہم نے دیکھے وہ پھر ہوتے رہیں گے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بلوچ لبریشن فرنٹ اور بلوچ لبریشن آرمی نے گزشتہ 13 مہینے کے دوران کوئی تقریباً 171 واقعات کی ذمہ داری قبول کی، دہشت گردی کے واقعات، اس میں 13 بڑے واقعات تھے، کل کوئی اس سے 225 کے قریب اس سے شہادتیں بھی ہوئیں، اس میں ظاہر سیکیورٹی اہلکار بھی شامل ہیں، اور یہ دونوں گروپ آزاد بلوچستان کی بات کرتے ہیں، لیکن کیا واقعتاً یہ آزاد بلوچستان چاہتے ہیں یا محض صوبے میں دہشت گردی کے ذریعے عدم استحکام پھیلانا چاہتے ہیں؟ یہ وہ دراصل یہ دونوں گروہ عام بلوچ کی جو شکایات ہیں وفاق سے، اس کو جواز بنا کے اپنی کارروائیاں، مسلح کارروائیاں، تخریبی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یعنی عام بلوچ چاہتا کیا ہے؟
وہ انصاف چاہتے ہیں، جو گمشدہ افراد ہیں ان کے حوالے سے وہ جواب چاہتے ہیں، ملازمتیں اور برابر کا سلوک چاہتے ہیں بطور پاکستانی شہری کے۔ اور ایسا لگتا ہے اگر آپ کسی بھی بلوچ جوان نوجوان سے بات کریں کہ ان کا ریاستی اداروں پر سے اعتماد اٹھ چکا ہے، اور ہر طرف یہ ایک تاثر ہے کہ ریاست ان کے خلاف طاقت کا استعمال کر رہی ہے اور عام بلوچوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اور انہی کے لوگوں کے مطابق بلوچ اشرافیہ نے محض ذاتی فائدے کی خاطر مرکز یعنی فیڈریشن کے ساتھ شمولیت اختیار کر رکھی ہے، اور اس پرسیپشن کی وجہ سے کہ محض پرو فیڈریشن جماعتیں وہ شامل ہو گئی ہیں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور وفاق کے ساتھ، اور اس کی وجہ سے بلوچستان کے بلوچ قوم کے مسائل نظر انداز ہو رہے ہیں، تو اس کے باعث اعتبار اور اعتماد کا ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو چکا ہے۔ اور اس طرح اس قسم کی خبروں کو یا تاثر وہ مزید تقویت پکڑتا ہے جب وہ یہ سنتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بلاول بھٹو کے لیے 9 ارب کا ثوابدیدی فنڈ مختص کر دیا ہے، جو وہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں استعمال کر سکیں گے۔ یعنی دیکھیے بلوچستان خیبر پختونخوا کی اپنی حکومتیں ہیں، یہ کام تو ان کو خود کرنا چاہیے، اس کا براہ راست بلاول زرداری کا اس سے کیا لینا دینا ہے۔ لیکن کیا یہ جو فنڈز مختص کیے شہباز شریف نے، یہ کیا کوئی خصوصی فنڈ ہے، انہوں نے کوئی اپنی جیب سے دے رہے ہیں؟ یعنی اس طرح کی جب حرکتیں ہوتی ہیں تو جو احساس محرومی ہوتا ہے وہ اس کو مزید جلا ملتی ہے۔ عام بلوچ کو بھی پتہ ہے کہ ان کے نام پہ ان کے لیے جو فنڈز آتے ہیں وفاق سے، ان کا بہت بڑا حصہ 70-80% تک اس صوبے کے بیوروکریٹ اور وزراء کی جیبوں میں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے بلوچستان میں ہر طرف خاص اکثر علاقوں میں بڑی بدحالی آپ کو نظر آتی ہے، غربت ہے، سڑکیں خراب ہیں، انفراسٹرکچر صحت کا تعلیم کا بہت ہی پسماندہ ہے۔ اور وہ یہ بھی دیکھتے ہیں جب اخبارات ان کے سامنے آتے ہیں کہ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ اپنی تشہیر پہ اربوں روپے ماہانہ خرچ کرتے ہیں بڑے بڑے اشتہارات دے کے اخبارات میں، تو اس کی وجہ سے ان کی جو احساس محرومی ہے وہ مزید بڑھتا ہے، ان کے غصے میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اب یہ جو صورتحال ہے اس میں بہت صاف نظر آ رہا ہے کہ اس قسم کے رویے سے آپ بلوچ اور پشتون کا اعتماد وفاق کے اداروں پہ آپ بحال نہیں کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سردار اختر مینگل نے ہینڈز اپ کر دیے ہیں، ڈاکٹر مارنگ بلوچ نے بھی تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کو خارج از امکان قرار دیا ہے، کیونکہ وہ بھی بظاہر پرو فیڈریشن جماعتوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا چاہتی ہیں۔ سردار اختر مینگل اس وقت بہت ہی سخت غصے میں ہیں اور بہت ہی تنقیدی موڈ ہے ان کا، اور وہ بھی یعنی کوئی بھی بلوچ لیڈر اس وقت کسی ایسی جماعت سے بات نہیں کرنا چاہتا یا شخصیت سے جس پہ ایک ٹھپا لگا ہوا ہو ان کے بقول کہ یہ فیڈریشن کے حامی ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تمام تر صورتحال میں بلوچ لبریشن فرنٹ اور بلوچ لبریشن آرمی اپنی جو یہ دہشت گردی کی مہم ہے کب تک جاری رکھ سکتے ہیں، کس حد تک وہ اس شورش کو بڑھا سکتے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس پاکستانی مفادات کو نقصان پہنچانے اور پاک چین منصوبوں پر حملہ کرنے کے لیے وسائل کافی ہیں۔ کیا پاکستان کی فوج، پاکستان کی سیاسی ایلیٹ اس افریت کا مقابلہ کر پائے گی؟ بیانات تو ہم نے بہت سنے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا بلوچ مزاحمت پاکستان کی ریاست کے لیے ایک حقیقی چیلنج بن سکتی ہے؟ بالکل بن سکتی ہے، اگر ہمارے حکمرانوں کا طرز عمل یہی رہا، اگر بلوچ اور پشتونوں کو یوں ہی ایک بالکل الگ تھلگ اور ان کے ساتھ ایک امتیازی سلوک روا رکھا گیا، تو اس کا ایک علاج یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ زخموں پہ مرہم رکھیں، زخموں کو مندمل ہونے دیں، ڈائلاگ کریں۔ وزیر اعظم کو چاہیے کہ اپنی کابینہ کے اہم ترین ارکان کو لے کے کوئٹہ میں جا کے ڈیرے ڈال لیں اور تمام سوسائٹی کے جتنے بھی سیگمنٹس ہیں ان کے ساتھ بات چیت کریں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ اصل مسئلہ کیا ہے، ان کی شکایات کیا ہیں، اور پھر کوشش کریں اگر وہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں تو کوشش کریں ان تمام مسائل کے سد باب کی جن کی شکایت بلوچ عوام کو ہے۔
بہت بہت شکریہ.